انما المؤمنون اخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ریاست کفر کے ساتھ چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتی. جب کسی ریاست میں ظلم کا بازار گرم ہو، افراد معاشرہ کو یکساں انصاف میسر نہ ہو اور قانون کو اعلیٰ اور ادنیٰ طبقے کے لیے الگ الگ کر دیا جائے، غریب انسان عدالتوں اور اداروں کے چکر لگاتا پھرے، در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی اسے انصاف نہ ملے، تو ایسے معاشرے میں پھر نہ تو ترقی ممکن ہے اور نہ ہی امن ممکن ہے اور نہ ہی محبت و بھائی چارہ ممکن ہے. آج ہم بات کریں گے ناظرین، عدل و انصاف کسی بھی ریاست کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور عدل و انصاف کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے. ہمارے معاشرے کی ایک ذہنیت ہے کہ عدل و انصاف صرف محدود ہے عدالتی جو ادارے ہیں جنہیں ہم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، ان کے ساتھ ان پر ان کا عدل کا انحصار ہے. اسی لیے معاشرے کے دیگر افراد اپنی ذمہ داری سے برات کرتے ہوئے صرف اسی پہ نظر رکھتے ہیں، حالانکہ معاشرے میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل کو اپنائے، انصاف کو اپنائے اور ظلم سے خود کو بچائے. عدل و انصاف کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اور عدل و انصاف کے حصول کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہیں، کیوں ہمیں عدل نہیں ملتا، کیا وجہ ہے کہ ایک معاشرے کا ایک فرد عدالتوں کے چکر لگاتا ہے لیکن اسے بروقت فوری اور جلدی انصاف اسے میسر نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے حسب سابق ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب جہانزیب منہاج صاحب. بہت شکریہ جہانزیب صاحب. جی ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ. آپ ہمیں وصال اردو کے آفیشیل فیس بک پیج پہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کمنٹس اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کی بزم میں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے دوسرے مہمان جناب لارڈ نذیر صاحب، سربراہ ہیں لیبر پارٹی برطانیہ کے اور معروف تجزیہ نگار ہیں. پاکستان کے حوالے سے ان کا گہرا مطالعہ ہے. آج وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. جہانزیب صاحب، کس حد تک آپ متفق ہیں کہ ریاست کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عبداللہ صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا عوام کے ساتھ رابطے کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ نے آج موضوع کا جو انتخاب ہے وہ بڑا اہم ہے، ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان کے حالات ایسے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک شخص کو صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے، خوبصورت نوجوان کو صرف اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے اور ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس سے پیسوں کی ایک زیادہ مقدار ملتی ہے، اور اس خوبصورت نوجوان کو جس کا سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، لوگ اسے دیکھنا چاہتے تھے، اور اس نے بھی زندگی کی 27 بہاریں دیکھی تھیں. آپ کو میری باتوں سے پتہ لگ گیا ہوگا میں نقیب شہید کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ جو زیادتی، جو بربریت روا رکھی گئی، اس سے عبداللہ صاحب معاشرے میں بد امنی، بد سکونی اور بے چینی پھیلتی ہے. اب دیکھیں، کوئی زمانہ تھا کہ اگر آپ کراچی جیسے شہر میں کسی کو قتل کر دیں، دن کو 10 لاشیں، اور ایک دن ایسا تھا کراچی کے شہر میں 70 سے 90 اور 100 لاشیں بھی گریں، اور ایک دن ایسا آیا کہ کراچی شہر میں 300 بندوں کو زندہ جلا دیا گیا. جی بالکل. لیکن حالات اور وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں.
اب میڈیا آزاد ہو چکا ہے، اور ایک ایسے موقع پہ جب میڈیا ہر طرف موجود ہے، اور اگر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کچھ نہ دکھائے تو سوشل میڈیا اپنی جگہ ایک طاقت رکھتا ہے، ایک اپنی آواز رکھتا ہے۔ رو انوار جیسا شخص جس نے بے شمار بے گناہوں کو ماورائے عدالت قتل کیا، اور جب ظلم ایک حد سے زیادہ بڑھتا ہے، آپ نے کہا کہ ظلم جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر وہ نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ کی پکڑ آئی اس پہ۔ اپنی سروس کے آخری سالوں میں وہ بندہ ایک ہیرو کے طور پہ جانے جانے والا شخص ذلیل و خوار ہو کے نکلا، کیونکہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ رب کی شان ہے کہ وہ عزت کے نقشوں میں ذلت دے دے اور ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے۔ ساری زندگی لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے والا شخص ایک قتل پہ وہ ذلیل و خوار ہو کے نکل رہا ہے۔ آج اسے انکوائریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج وہی جو رو انوار ہے، آج کے دن وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان میں دو نظام ہیں، غریب کے لیے الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس جب وہ ایک قبیلہ کی عورت فاطمہ اس کا نام تھا، اسے لایا گیا تو حضرت زائد سے جب لوگوں نے کہا کہ آپ سفارش کریں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی سے انہوں نے سفارش کی تو اللہ کے نبی سخت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ بنی اسرائیل تباہ اسی لیے ہوئے تھے کہ وہ اپنے امیروں کے لیے الگ قانون رکھتے تھے، غریبوں کے لیے الگ رکھتے تھے۔ تو کیا آج ہمارا حال بنی اسرائیل والا ہے؟ ہم بنی اسرائیل کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے امیروں کے لیے تو الگ قانون ہے اور غریبوں کے لیے الگ ہیں۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اتارتی ہے، وہ گلی گلی جا کے آواز اٹھاتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کس لیے نکالا۔ اور جب ان کا کیس عدالت میں جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ توہین رسالت کے کیس ہوئے پاکستان میں، مقدمے لڑے گئے، ایک کیس کی ذرا ڈیٹیل جو تھی وہ میڈیا نے شیئر کی۔ جسٹس شوکت عزیزی کو مذاق بنا کے رکھ دیا، شوکت عزیز کو، ٹھیک ہے۔ اور آج وہی میڈیا، وہی اسلام آباد کی عدالتیں نواز شریف کے کیس پہ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے عوام کو دکھانے لگے۔ کل جب میاں صاحب کو سزا ہوگی تو پھر یہ وہ عوام کے سامنے معصوم بن کے سامنے آئیں گے، بے گناہ لوگوں کو لگیں گے کہ کیس کی سنوائی شاید نہیں ہوئی، گواہ پیش ہوتے ہیں، اس میں جرا ہوتی ہے، اس کا بلیک آؤٹ ہے، ٹوٹلی عوام کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں، جیسے ہم اپنے ہر پروگرام میں ایک دفعہ ضرور یہ کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں سب سے بڑا جو لوگوں کے ذہن سازی کرنے والا عنصر ہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو اور سوشل میڈیا ہو۔ سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا ہے، اس میں مختلف لوگ آتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس پہ وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، جیسے نقیب کا قتل ہوا، زینب کا واقعہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں ہم ہائپ کون سے واقعات کو دیتے ہیں۔ میں آج تک یہ بات سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ نقیب کے واقعے پہ تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اسی دن نقیب کے واقعے سے ایک دن پہلے وہاں پہ انتظار کا قتل ہوا کراچی میں۔ وہ بھی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا انتظار، وہ اس سے پولیس والوں نے مارا، اور اس سے پولیس والے ایس ایس پی حیدر صاحب کے اس کے والد کے انتظار کے والد کا یہ بیان ہے کہ میرے بیٹے کا ایس ایس پی حیدر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے 2 دن پہلے، اور وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہیں اس میں وہ سامنے گاڑی کو روکتے ہیں، گاڑی کو روک کے آگے پھر اسے قتل کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہم تفریق کرتے ہیں، میں پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم نے تفریق کی کہ 150 بچے جو ہیں وہ اے پی ایس میں تو شہید ہوئے، ہم نے اس پہ احتجاج کیا، لیکن وہیں مردان یونیورسٹی میں 8 بچے، پشاور یونیورسٹی میں آج 8 بچے شہید ہوئے تو ہم نے اس پہ احتجاج نہیں کیا۔ ہمارے لیے شاید لاشوں کی جو امپورٹنس ہے یا جو ہمارے لیے لاشوں کی اہمیت ہے وہ اس طرح ہے کہ اب جو نقیب تھا وہ اس کا سوشل میڈیا کا جو لنک تھے، جو روابط تھے وہ زیادہ تھے اور انتظار کے کم تھے۔ نقیب کی تصویریں زیادہ اچھی تھیں، انتظار کی تصویریں کم اچھی تھیں۔ تو یار اس حوالے سے ہم اٹھتے ہیں، ہم حوالے پھر کہتے ہیں کہ جیسی کو ہمارے ہم محاورہ استعمال کی جیسی قوم ویسے فرشتے۔ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جیسی قوم ہیں، ہم جیسے خیالات ہیں ہمارے، اسی طرح مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے عبداللہ صاحب کہ اگر ہم سوشل میڈیا، آج کل کوئی بندہ ایسا نہیں جو استعمال نہیں کرتا، آپ سوشل میڈیا پہ صبح سے شام تک عقل و دانش کی باتیں کرتے رہیں، آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں، کوئی بھی بندہ آئے گا، ایک تو بہت کم
جو ادب سے پیار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو علم کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، شغف رکھنے والے ہوں گے، وہ آئیں گے، کمنٹس کریں گے، اس تحریر کو پڑھیں گے، لائکس وغیرہ کر کے آگے نکل جائیں گے، یا شیئر کریں گے، یا اس پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے، اس پہ گفتگو. اچھا وہیں پہ آپ جان بوجھ کے عقل سمجھ رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے ایک بے تکی بات چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی لسٹ سے باہر بھی جو لوگ ہوں گے وہ بھی آگے اس پہ بحث کریں گے، اور فضول چیز لکھنے والے کو پتا ہے میں نے ایک فضول پوسٹ کی ہے، میں نے فضول چیز لگائی ہے قوم کا ذہن پرکھنے کے لیے، اپنے فرینڈ لسٹ کو دیکھنے کے لیے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم، اب ہو سکتا ہے کل میرے ساتھ لوگ ناراض ہوں اس پہ، بحیثیت قوم ایک بیوقوف قوم ہے، بیوقوفیوں کو پسند کرتے ہیں، عقل و دانش ہمیں اچھا نہیں لگتی، عقل و دانش کی بات کرنے والے ہمیں اچھے نہیں لگتے. ہم ہر اس برائی کی طرف لپک کے جاتے ہیں کہ جو ہمارے اندر یا ہمارے معاشرے میں اچھائی کا سبب نہیں بنتی. برائی تو برائی ہے، اس میں اچھائی کا سبب بننا ہی نہیں. تو اس لیے جب ہم دیکھیں ہم نے تحریکیں چلائیں، کس لیے میاں صاحب نے تحریک چلائی، تحریک عدل چلائی، میاں صاحب نے تحریک ججز کی بحالی کی چلائی. تو آج وہی عدالتیں انصاف کی طرف جا رہی ہیں تو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم دیکھیں اسی معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اسی میں چیف جسٹس کا روزانہ مذاق بنایا جاتا ہے، کبھی انہیں بابا رحمتہ کہا جاتا ہے، کبھی انہیں بابا کہا جاتا ہے، کبھی انہیں انصاف کا یعنی دوہرا میں یا کبھی انہیں کون سا بابا کہا جاتا ہے. تو یہ جو باتیں ان کی مذاقیں بنانے والے لوگ ہیں یہ بھی ہم میں سے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اس لیے اچھائی کی طرف ہم راغب نہیں ہوتے، ہم برائی کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. یہ جو چیز ہے جو جب ہم اچھائی کی طرف راغب ہوں گے عبداللہ صاحب تو ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں اچھائی پھیلنا شروع ہوگی، ہمارے معاشرے میں اچھائی بڑھنا شروع ہوگی. اور جب ہم اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ امن کیا چیز ہوتی ہے، رواداری کیا چیز ہوتی ہے، معاشرتی مساوات کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا کہ جب ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی جب دعا مانگتے ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا اللہ سے مانگتے ہیں، معیشت کی بات وہ بعد میں کرتے ہیں، خوشحالی کی بات وہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے وہ بات کیا کرتے ہیں، یا اللہ میرے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے کہ جس میں ساری دنیا سے لوگ آئیں. جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ امن کی دعا کرتے ہیں. تو امن معاشروں کے لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امن معاشروں کے لیے سب سے اہم چیز ہے. امن ہوگا معاشرے میں تو معیشت بہتر ہوگی، امن ہوگا معاشرے میں تو مساوات کی بحالی ہوگی، امن ہوگا معاشرے میں تو صحت و انصاف کا بول بالا ہوگا. تو اس لیے امن پہلے قائم کرنا ہے، اور امن قائم کرنے کے لیے تب بھی قائم ہوگا جب انصاف ہوگا. اور انصاف جب ادارہ انصاف نہیں کرے گا تو پھر معاشرہ، افراد معاشرہ وہ خود کو یعنی خود ہی قانون ہاتھ میں لیں گے جس سے بدامنی. دیکھیں اب نقیب کے کیس کا معاشرتی طور پہ کیا اثر پڑا کہ ہمارے دشمن بے شمار ہیں. ایک طرف ہمارے پاس سے ایک ریجن ایسا ہے جہاں پہ جو ہمارے بلوچ نوجوان ہیں انہیں پاکستان کے خلاف اکسایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف ہمارے پاس افغانستان ہے، وہ ہمارے پختونوں کو پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے. تیسری طرف انڈیا ہے جو بلوچ اور افغانستان دونوں افغانیوں دونوں کو مل کے ان کے ساتھ مل کے ایران اور افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے، اور اس کے لیے اسے ایزی ٹارگٹ چاہیے. اب یہ جو نقیب کا واقعہ ہوا ہے اس سے انہیں کتنے ایزی ٹارگٹ ملے ہوں گے، کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا گا کہ شاید جو انصاف کا معیار ہے پاکستان میں وہ صرف پنجابیوں کے لیے ہے. ایک بات عرض کروں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے ایک مختصر سی ایک پوسٹ پہ کسی کی میں وہاں پہ چلا گیا تو وہاں نیچے کچھ کشمیری ساتھی تھے فیس بک پہ، انہوں نے یہ نقیب کا جو کیس تھا اس پہ اپنے کمنٹس دیے. کہتے ہیں جب پاکستان میں یہ حالت ہے کہ اپنی پولیس اپنے لوگوں کو مار رہی ہے تو پھر ہم پاگل ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ملنے کی باتیں کریں، ہم پھر انڈیا میں کیوں نہ رہیں. دیکھیں نا جب اس یہ طرح ایسے واقعات ہیں انہیں دشمن اپنے لیے استعمال کرتا ہے. پھر نوجوان ہوتے ہیں، کچا ذہن ہوتا ہے، ایزیلی مولڈ کیا جا سکتا ہے، انہیں یہ تاثر دیا جا سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انہیں کسی بات پہ بھی اکسایا جا سکتا ہے. بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، بنگالیوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے پاکستان، اٹھو پاکستان کے خلاف آواز بلند کرو. آج ہم جب اربوں ڈالر لگا رہے ہیں اپنے اس بات پہ کہ پاکستان میں امن قائم ہو جائے، پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں ہم انہیں زیر کر لیں، تو ایسے حالات میں جب نقیب اللہ جیسے واقعات ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام کو، ہمارے سیکیورٹی اداروں کو یہ چاہیے کہ آج جب رو انوار نے یہ کہا کہ میں پیش ہی نہیں ہوتا،
اب بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اب بھی رو انوار صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ میں ایسی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتا, مجھے وہاں سے انصاف کی امید ہی نہیں ہے. بھائی آپ کو اگر انصاف کی امید نہیں ہے تو کیا ہم آپ کے لیے اب الگ سے عدالت لگا دیں رو انوار کے لیے؟ ویسے اس قدر دلیری کا مظاہرہ ظاہر بات ہے جب تب ہی کرے گا. جی سر عام بات ہے, آج خورشید صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب کا کوئی رو انوار پہ ہاتھ نہیں ہے, لیکن ساری دنیا جانتی ہے رو انوار زرداری صاحب کا بہت قریبی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے جو ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ دیکھ لیں ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں, اور یہ جتنے بھی مجرم بڑے بڑے نکلتے ہیں ان کے تعلق یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ نکلتے ہیں یا زرداری صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ نکلتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہم وہیں جب ہم امن و امان کی بات کرتے ہیں تو آج ایک اور واقعہ جس سے ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت انڈیا میں موجود ہیں, اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مل رہے ہیں, مودی کے ساتھ مل رہے ہیں, اور پاکستان کی عدالت میں آ کے وہ شخص ہے جو فوج کے خلاف ہر وقت برے سے برے الفاظ استعمال کرتا ہے, اور ایجنسیاں پتہ نہیں کیوں خاموش رہتی ہیں, کون سی مسلطوں کا شکار ہیں. جب یہ لوگ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, جب مودی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, تو کیا انہوں نے پاکستان میں آ کے پھول اگانے ہیں؟ انہوں نے پاکستان میں آ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلاب کاشت کر رہے ہیں. انہوں نے وہ جو پیسہ لے کے آ رہے ہیں این ڈی ایس سے, افغان نیشنل فورسز سے, سیکورٹی فورسز سے, یا بھارت سے لیتے ہیں, یا اب اسرائیل سے جو لیتے ہیں, اس سے کیا پاکستان میں امن کے لیے پیسہ لے کے آ رہے ہیں, پاکستان نوجوان کی تعلیم و تربیت کے لیے پیسہ لے کے آ رہے ہیں. یہ بات ہمیں سوچنی ہوگی, سمجھنی ہوگی. بحثیت قوم ہمیں ہمارے پاس بہترین موقع ہوتا ہے 5 سال بعد. اگر اس قدر میں ایک دیکھیں نقیب اللہ محسود کے اوپر جو الزام لگا وہ یہ تھا کہ اس کے دہشت گردوں کے ساتھ یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کا لنک تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں منہاج صاحب ہمارے, آپ نے بھی فرمایا اور میں بھی شروع میں عرض کیا کہ جب ریاست میں قانون اعلیٰ کے لیے ایک ہو اور ادنیٰ کے لیے دوسرا ہو. اچکزئی صاحب جو انہوں نے حرکت کی ہے ابھی, اس سے قبل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے انڈین وزیر اعظم کو اپنے گھر بلایا. اگر اس طرح نہیں, میں ایک سوال ایک عام شہری ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے, اگر اس طرح کی حرکت میں یا آپ کرتے تو کیا ہمارے ساتھ ہم تو انہیں بلا سکنے سے تو ہم رہے, لیکن ہمارے پاسپورٹ پہ اگر ہمیں کسی طرح انڈیا جانا پڑ جائے, پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو انڈیا اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں, وہ بیچارے 3 سال تو انکوائریاں بھگتے رہتے ہیں. اس دوران بھائی تم انڈیا گئے تھے, کہاں کہاں ملے ہو, کس کس سے ملے ہو؟ تو یہ ان لوگوں کو پوچھنے کوئی والا. سجن جندال کو جب مری بلایا گیا تو آپ کو پتا ہے سجن جندال کے پاس ویزا ہی نہیں تھا مری جانے کا. انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب کوئی بھی شخص ٹریول کرتا ہے تو اسے سٹی ٹو سٹی ویزا دیا جاتا ہے. اس کے پاس صرف راولپنڈی اور لاہور کا ویزا تھا, اسلام آباد کا ویزا نہیں تھا اس کے پاس. مری میں وہ کیسے پہنچا؟ اور سجن جندال وہ شخص جو مودی کا قریبی یار, وہ آتا ہے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتا ہے اور وہیں سے وہ واپس چلا جاتا ہے. میاں صاحب پارلیمنٹ میں, عمران خان صاحب نے کہہ دیا پارلیمنٹ میں لعنت بھیجتا ہوں, 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں جس پر, اور اس پارلیمنٹ پہ کیا آپ کون سے پھول برسائیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخی کی گئی, کوئی نہیں بولا. جہاں جس پارلیمنٹ میں توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی, کوئی نہیں بولا. جس پارلیمنٹ میں اور میاں نواز شریف صاحب اپنے اس 5 سالہ یا 4 سالہ دورے اقتدار میں کتنی دفعہ گئے, اور عمران خان صاحب نے اگر زبانی لعنت بھیجی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. 422 دن ہو گئے آج اس اسمبلی کو بنے ہوئے, ٹوٹل 20 دن میاں عمران خان صاحب گئے ہیں اس اسمبلی میں, تو باقی 400 دن انہوں نے لعنت ہی بھیجی اس اسمبلی پہ اور کچھ نہیں کیا. وہ جو ووٹر کا ووٹ بینک لے کے آئے تھے, اعتماد لے کے آئے تھے, وہ اس پہ لعنت ہی تھی. ہم خالی زبان سے الفاظ کہے ہوئے سمجھتے ہیں, جو ان کے عمل ہے اس کو نہیں سمجھتے. میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے اسمبلی میں اس کو بیان کرتے. ایک جو تذبذب کا شکار ہوئی ہے نیشن, اس سے نکلتی, ایک بے چینی جو معاشرے میں پھیلی ہے اس سے ہم نکلتے اور ہمیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا ہے. ویسے ایک بات اہم بات ہے کہ ہمیں فوری انصاف نہیں ملتا عدالتوں سے, یا بعض ادارے اس طرح کے ہیں جو شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک رکھتے ہیں. ہم اوورال اداروں کی بات نہیں کرتے, لیکن اداروں میں کچھ کالے بھیڑیے ہوتے ہیں, جس طرح راؤ انوار پولیس کے یعنی وردی کے اوپر وہ ایک دبا ہے, یعنی بالکل ایک سیاہ دبا تھا. یعنی فوری انصاف نہ ملنے کے یا حصول انصاف کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں, اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دیکھیے جی, ہمارے پاس ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ادارے آزاد نہیں ہیں. پھر پولیس جو ہے, جو اسپیشلی ہمارے جہاں ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, پنجاب پولیس کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک ہی نظام ہے,
پولیس سے ہمارے پاس آزاد نہیں ہے، سیاسی اثر و رسوخ کے ماتحت ہے پولیس۔ اب پولیس رپورٹ کو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان سے ایک قتل سرزاد ہو گیا، اب ہوا یا نہیں ہوا وہ نامینیٹ ہو گئے اس پرچے میں۔ جی جو اس تھانے کا ایسا جو تھا، اب یہ ان کی زبانی ہے، واللہ عالم اس میں کوئی بات ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے، میں کسی کی سنی سنائی بات آگے کرنی نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا جی کہ ہمارے ساتھ ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ آپ کا قتل کا کیس ہے، بڑی پرانی بات ہے، قتل کا کیس ہے، اور آج میں نے آپ کی ایف آئی آر لکھنی ہے، پہلے آپ نامعلوم افراد میں تھے، آج آپ کو نامزد کرنا ہے، تو آپ نے ایسے کرنا ہے، رات کو میرے پاس 8 لاکھ روپے لے کے آنے ہیں، تو تاکہ میں ایسی ایف آئی آر لکھوں گا کہ آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ یعنی ایف آئی آر کے اندر ہی کچھ، ایف آئی آر جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کرائم کی، وہ ایسی ہے کہ وہ جب لکھی جاتی ہے تو سارا کیس کا دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ تک چلا جائے، کیس اسی پہ چلتا ہے، جو دفعات اس میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ بعد میں بعض دفعہ ہوتا ہے سیشن میں ججز جو ہوتے ہیں وہ کوئی اور دفعات لگا دیتے ہیں، پھر ہائی کورٹ میں جا کے وہ کینسل ہو جاتی ہیں، سپریم کورٹ میں پھر جا کے لگ جاتی ہیں، اس طرح یہ کیس چلتا رہتا ہے، وہ بہت لمبا کیس ہو، 30-40 سال جو چلے وہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے۔ اب انہوں نے جب وہ کہتے ہیں ہم جج کے پاس ایس ایچ او کے پاس رات کو پیسے لے کے پہنچے، تو ایس ایچ او کو یہ محسوس ہوا کہ یہ پیسے والی پارٹی ہے، اس نے کہا جی کہ مجھے 10 لاکھ اور ابھی دیں تاکہ میں آپ کے بندے کو نام نکال سکوں۔ خیر وہ کر کے 18 لاکھ میں ان کی ڈیل ہوئی، اور اس بندے کا اس نے نام ایسی وہ دفعہ کوئی لگائی کہ وہ سیشن میں ہی تھے تو ان کی ضمانتیں ہوں گی۔ اب جب جن کو انصاف نہیں ملا، جو اس کے مدعی تھے کیس کے، ان پہ کیا گزری ہوگی؟ اس کا رد عمل ویسے کیا آئے گا؟ اب اس کا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ نے دیکھا آئے دن معاشرے میں بڑھتی ہوئی قتل و غارت گری، ہر شخص کو پتہ ہے میں نے جانا ہے، گولی مارنی ہے، پی جانا ہے، چوری کرنی ہے، پی جانا ہے، گاڑی چھیننی ہے، پی جانا ہے، کسی نے کوئی پوچھنا نہیں۔ اگر ایک بندہ 12 لاکھ کی گاڑی چھینتا ہے، اس پہ کیس درج ہو جاتا ہے، مقدمہ اس پہ درج کر دیا، نامینیٹ اس کو کر دیا جاتا ہے، تو وہ دوسرا کیا کرے گا؟ اس میں جا کے 12 لاکھ کی گاڑی ہے، 6 لاکھ پولیس کو دے گا باہر، موٹر سائیکل اس نے چھینی ہے 45,000 کی، جا کے 20,000 پولیس کو دے گا باہر، موٹر سائیکل سمیت باہر، موٹر سائیکل بھی اسی کا، پولیس کو ثبوت ہی نہیں ملیں گے۔ اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی اپنے ہاتھ میں اسلحہ اٹھاتا ہے، جی بالکل، اداروں وہ نکلتا ہے، اداروں کے خلاف نکلتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ جو اقبال کا ہم نے ذکر کیا تھا، جی اقبال لاہور والے واقعے کا، کہ اس کے ساتھ زیادتی کی پولیس نے، اور اس نے کہا کہ اب میں بدلہ لوں گا، اور بدلہ لینے کے لیے 100 بچوں کو قتل کر دیا۔ اب اگر کوئی کمیٹی بنتی، کسی جگہ وہ بات ہوتی، تو ان اداروں کے سربراہان یا ان پولیس افسران کو اٹھایا جاتا اور انہیں بتایا جاتا کہ ظالموں یہ تمہاری وجہ سے یہ شخص ظلم پہ آیا ہے۔ اب جب معاشرے میں عبداللہ صاحب ایک شخص انصاف مانگ کے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملتا، روز اس کے بیٹے، اب ایک شخص اس کا جوان بیٹا قتل کر دیا جاتا ہے، جب وہ دیکھا کہ اس کے بیٹے کے قاتل وکٹری کا نشان بناتے ہوئے عدالت سے باہر نکلیں گے، تو اس میں ذرا سا بھی خون کا کوئی جوش مارے گا تو کیا کرے گا؟ 1500 2000 میں کہیں سے بھی 32 بور اور 38 بور پستول ملتا ہے، 6-7 اس کی گولیاں لے کر 2 گولیاں بندے کے لیے کافی ہیں۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر رد عمل یہی ہے، معاشرے میں بے چینی بڑھے گی، قتل و غارت گری زیادہ ہوگی، چور ڈاکو پیدا ہوں گے، جب وہ قتل کر کے بھاگے گا اسے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، اسے معاشرے میں ایسے بے شمار افراد پھر رہے ہیں جو اسے سہارا دیں گے، اسے باہوں میں لیں گے، ان کے ساتھ ملے گا، ایسے سانحات کا شکار ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ملے گا، پھر وہ اسے بتائیں گے کہ بھائی ہم بھی کوئی چور ڈاکو نہیں تھے، ہم شریف آدمی تھے، ہماری زندگیاں پولیس والوں نے جیرن کر دی، ہم اب معاشرے سے انتقام لے رہے ہیں۔ حالانکہ معاشرہ خود انتقام کی چکی میں پس رہا ہے، ان ظالموں کی جو ہمارے لیڈران بنے ہوئے ہیں، ان کی ظلم کی چکی میں خود معاشرہ پس رہا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ میں کسی کے خلاف ذاتی طور پر نہیں ہوں، لیکن کیسے ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ رو انوار کو پکڑتے ہیں تو وہ زرداری صاحب کا دوست نکلتا ہے، سجن جندال کی بات کرتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کا دوست نکلتا ہے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب کا دوست نکلتا ہے، زینب قتل کیس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایم این اے کا دوست نکلتا ہے، ایم پی اے کا دوست، وہ ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے، آپ نے سنی ہوگی،
اب وہ 2 جن اشخاص کی وہ ٹیپ آڈیو لیک ہوئی ہے ان کے بارے میں نہیں پتا وہ کون بات کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ حقیقت بات ہے، حقیقت پہ مبنی بات ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس ظلم اور بربریت کا شکار ہوئی ہے بچی، وہ کس اور وہ جو پولیس والے ہیں تاحال اس کے مجرم نہیں پکڑے، تاحال مجرم پکڑے نہیں گئے، اور عبداللہ صاحب مجرم پکڑے بھی نہیں جانے۔ اگر مجرم پکڑے جاتے تو وہ 300 جو پہلے زینب کا کیس تو چلے ایک بچی کا کیس تھا، پھر یا 12 بچیوں کا کیس تھا، وہ جو پہلے 300 بچوں کی زندگی تباہ ہوئی ہے، ان میں ایک باپ وہ ٹی وی پہ اس دن رو رو کے چیخ رہا تھا، کوئی جب سے وہ ویڈیو سامنے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا ہے، وہ جو 300 کیس ہوئے ہیں بچوں کے جن کی ویڈیو بنی ہے، وہ کہتا ہے میرا بچہ گھر ہی چھوڑ گیا ہے، علاقہ ہی چھوڑ گیا ہے، زندگی میں ہی زندگی تباہ ہو گئی اس کی، مل ہی نہیں رہا کدھر گیا کدھر نہیں۔ بھائیان ہم معاشرے کو ہم کس انتقام کی روش پہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے حکمران جو ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں، آئی ایم ایف سے وہ قرضے لے رہے ہیں، ملک کو مقروض، عوام کو مقروض، ملکی معیشت کا جو ہے پہیہ جام کیا ہوا ہے، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ڈالر کی قیمت بڑھنے سے خود بخود قرضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے عبداللہ صاحب تو ہم پہ جو ہے وہ 150-200 ارب کا وہ جو اضافہ ہو جاتا ہے قرض کا، تو ہمارے اوپر خود بخود وہ قرضوں کا، ہماری معیشت کی یہ حالت ہے کہ افغانستان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے، بنگلہ دیش کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے، انڈیا کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے، ہم دنیا کے 3rd ورلڈ کنٹریز میں آ رہے ہیں، ہمارا معیشت کا جو کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو پہیہ لگا دیا، ہم ایشین ٹائیگر بننے جا رہے ہیں۔ ہماری ایشین ٹائیگر کی یہ حالت ہے کہ جب 4 سال پہلے 2.5 بلین ڈالرز پہ ہماری تھی تجارت، آج ہماری 20 بلین ڈالر پہ ہوگی، 5 بلین ڈالر کا خسارہ ہوا ہے ہماری تجارت میں، ہم تجارت کوئی کر نہیں رہے، ہماری جو پروڈکشن ہے وہ مارکیٹ میں جا نہیں رہی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پروڈکشن جائے گی نہیں تو ہمارا روپیہ سٹرانگ کیسا ہوگا؟ کسی عام فہم کے لیے عام ایک پاکستانی وہ یہ بہت بڑی تھیوری ہوتی ہے اس کے پیچھے، لیکن اگر ہم سادہ الفاظ میں کسی عام پاکستانی کو سمجھانا چاہیں کہ ملک کی کرنسی مضبوط کیسے ہوتی ہے تو اس کے لیے 2 الفاظ ہیں کہ جتنی ملک میں پروڈکشن ہوگی اور وہ بیرونی دنیا میں جائے گی اس سے آپ کا پیسہ مضبوط ہوگا، کیونکہ آپ اپنی پروڈکشن بنا کے دنیا کو سیل کر رہے ہیں، اس سے دنیا کا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ صورتحال ہے کہ ہمارے زر مبادلات جو پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت، ان میں ایک آنا بھی پاکستان کا اپنا نہیں ہے، جو زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو حکمران ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب جہاں جاتے ہیں، سابق وزیر اعظم صاحب وہ ایئرپورٹ بناتے ہیں، وہ پھولوں کی پتیاں نشاور کرنا، تو وہ میں نے دن کو لکھا تھا کہ وہ وہی ہیلی کاپٹر تھا جس کا یہ پہلا میگا سکینڈل تھا کرپشن کا، میاں نواز شریف صاحب کا ہیلی کاپٹر سکینڈل۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو، میاں صاحب کا جو پہلا ہیلی کاپٹر سکینڈل، میگا کرپشن جو میاں برادران کے بلکہ جب میاں خاندان کی پکڑی گئی تھی، وہ یہی ہیلی کاپٹر کیس تھا، اور جس ہیلی کاپٹر سے پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی، نچھاور کی گئی، وہ میاں صاحب کا اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر تھا، اور اسی ہیلی کاپٹر میں میاں صاحب لاہور سے بیٹھ کے وہاں ہری پور تک پہنچے، ہری پور موٹر وے سے جب سفر کرنے لگے تو وہی ہیلی کاپٹر دوبارہ فضا میں بلند ہوتا ہے، اور میاں صاحب جو لاہور سے اپنے گھر سے پتیاں لائے تھے وہی اوپر نچھاور کی جا رہی ہیں۔ اس سے یہ ہمارے حکمرانوں کی سوچ ہے، معاشرے کی حالت دیکھیں۔ چلیں یہاں پہ بریک لیتے ہیں۔ جی ناظرین، جس معاشرے میں زینب جیسی معصوم بچیوں کے قاتل آزاد پھر رہے ہوں، دندناتے پھر رہے ہوں، ملکی سربراہ پارٹی کا اپنے جس معاشرے کے سربراہ اور پارٹی کے شریک چیئرمین راؤ انوار جیسے پولیس آفیسرز کے اوپر ان کا ہاتھ ہو اور ان کا آشیرواد ان کے سر پہ ہو، اور جس معاشرے میں نقیب اللہ محسود جیسے نوجوان، خوبصورت نوجوان بے دردی کے ساتھ قتل ہو رہے ہوں، جس معاشرے میں ناظرین 1000 روپے کا دنیا چوری کرنے پہ ایک بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہو، اور سینکڑوں ارب ڈالر کی کرپشن کرنے والے وکٹری کا نشان بنائے عدالت سے باہر آئیں اور ان کو سونے کے تاج پہنائے جائیں، اور سینکڑوں ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کے کیس میں پکڑی گئی وہ خاتون، وہ پولیس کے ساتھ یوں چل رہی ہو جیسے وہ اس کے سیکیورٹی گارڈ ہیں، تو اس معاشرے میں عدل اور انصاف کی ہم کیا بات کریں؟ بس تمنا ہے کہ خدا کرے کہ اس ملک میں بھی قانون کا بول بالا ہو، خدا کرے انصاف جو کسی بھی ریاست کے لیے ایک بنیادی اہم ضرورت ہے، انصاف کا بول بالا ہو، یہاں غریب کے لیے بھی وہی قانون ہو، امیر کے لیے بھی وہی ایک قانون ہو،
اور دونوں کا نفاذ ممکن ہو، اور یہاں غریب انصاف کے لیے در بدر بھٹک نہ رہا ہو، یہ ہماری تمنائیں ہیں. لیکن اس میں ہم معاشرے کے افراد کی کیا ذمہ داری ہے، اور نظام عدل صرف عدالتوں تک، اس کا انحصار صرف عدالتوں پر ہے، یا معاشرے میں دیگر افراد بھی اس میں اپنا کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور نظام عدل میں، انصاف میں، حصول انصاف میں حائل رکاوٹیں، ایک کا تو ذکر ہم نے کر دیا کہ سیاسی اثر رسوخ ہوتا ہے اداروں کے اوپر، تب ہی جا کے پولیس افیسرز بھی شہریوں کا بے گناہ خون بہاتے ہیں، اور معاشرے میں درندہ صفت انسان جب ان کے اوپر سیاسی اثر رسوخ ہو تو پھر وہ 300 بچوں کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا وجوہات ہیں اور کیا رکاوٹیں ہیں، اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مہمان بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. اس وقت ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں ہمارے مہمان خصوصی جناب لاڈ نذیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. سر پاکستانی معاشرہ، آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ امن اور انصاف کے لیے ترس رہا ہے اس وقت. سر مختصر جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت انصاف کے راستے میں حائل رکاوٹیں وہ کیا کیا ہیں آپ کی نظر میں پاکستان میں؟ جزاک اللہ خیر. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے جی سر کہ جو دین میں جی مورلز، ایتھکس اور ویلیوز کی جو امپورٹنس دی گئی ہے، جی سر، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھنا ہی اور نماز میں وضو کرتے ہوئے کوئی اور چیزیں سوچتے ہیں اپنے لین دین کے حوالے سے. نماز پڑھتے ہوئے وہ سوچتے ہیں جو چلاکیاں دوسروں کے ساتھ کرتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت خرید لیں گے اور انہوں نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے. جو ویلیو سوسائٹی کے اندر جو رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز جی سر، وہ جو ہیں وہ ہمارے اندر ایک تو ممبر رسول پہ بیٹھنے والے علماء اکرام نے بھی چھوڑ دی جی، اور وہ جو ان کو سکھانا چاہیے تھا جی آج وہ نہیں سکھا رہے ہیں. لیکن پوری لیڈرشپ جہاں بھی سوسائٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حکمران یہ کہتے ہیں کہ 4 سال پہلے جی جو پیپلز پارٹی نے جو کرپشن کی ہے وہ آپ بھول گئے ہیں. بھائی ہم تو نہیں بھولے، لیکن آپ 4 سال حکومت میں رہے، آپ نے کس کو پروسیکیوٹ کیا، آپ نے کس کو سزائیں دی. تو پھر اس کے بعد چاہے وہ بچی زینب کا مسئلہ ہو جی، یا یہ نوجوانوں کے جو ماورائی عدالت قتل کا پولیس مقابلے میں جی، پولیس مقابلے میں ہوں، چاہے وہ یعنی 4 سال کی بچی کے ساتھ ظلم ہو یا 10 سال کی بچی کو گھر میں نوکرانی رکھ کے جو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر کوئی انسانیت کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور جب تک بیسک پرنسپل دین کے آپ کے اندر نہ ہو اس وقت تک آپ درست نہیں کر سکتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جس طرح واضح طور پہ فرمایا، اللہ ان قوموں کی حالت نہیں بدلتے جب تک آپ خود اپنی حالت کو بدلتے نہ بدلیں. سر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے بات بالکل درست کہی ہے کہ جب تک ہم
دین کو فالو نہیں کریں گے، دین اسلام کے احکامات کو، تو تب تک معاشرے میں امن ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمارا المیہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں بعض ایسے دانشور ہیں جو ملک کو یہ کہتے ہوئے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور پھر اس سے بڑھ کر ظلم یہ کہ وہ اسلامی جو احکامات ہیں، سزائیں ہیں، انہیں وحشیانہ قرار دیتے ہیں۔ سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ ان کو ذرا سائیڈ پہ رکھیں جی سر۔ اور وہ دانشور جو کہلاتے ہیں وہ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کیونکہ جو آپ کے مذہبی رہنما ہیں وہ اپنے پیسے کی وجہ سے وہ اپنے اصولوں کو بیچ دیتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بڑے بڑے علماء اکرام جن کی دینی جماعت پہ جن کے پاس سیٹس ہوتی ہیں، جن کو لوگ غلط کرتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، لیکن وہ پیسے کے لیے اپنی ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ اور وہی بڑی بڑی داڑھی والے، بڑی بڑی پگڑی والے، وہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو اس کی کیبنٹ میں بھی ہیں، اگر مسلم لیگ کی ہو تو اس میں بھی ہیں، اگر گستاخ رسول کے حوالے سے قانون ہے تو اس میں ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، وہ پیسے کے نشے میں بے ہوش ہے۔ تو جب یہ جو لبرل لوگوں کی بات آپ کرتے ہیں تو لبرل کے سامنے ہی دینی رہنما تو آپ کی یہی ہے نا، اگر کوئی کیریکٹر والے لوگ ہوں تو وہ کہہ سکیں کہ ہمیں دیکھ لیں ہمارا کیریکٹر کتنا خوبصورت ہے، ہم نظام جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کی جب بات کرنے والے، اگر یہ جو میں مثال دیتا ہوں کہ لبیک یا رسول اللہ والے جو ہے وہ کتنی خوبصورت بات ہے لبیک اور یا رسول اللہ، لیکن جو ان کی زبان ہے، جو گالی دیتے ہیں، جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں، کیا وہ ان کے وہ اس لائق ہیں کہ وہ لبیک یا رسول اللہ چلا سکے؟ تو وہ ان کا قول اور فعل میں بڑا وہ تصادم ہے، اس میں کنٹرڈکشن ہے اس بات میں، کیونکہ یہ ووٹ لیتے ہیں، لوگوں کو باہر نکالتے ہیں، وہ پاور بیس بنانے کے لیے بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بیوقوف ہے بھی، اور کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے نام پہ دوڑ پڑتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ اس کو لیڈ کرنے والے لوگ یہ کون ہیں۔ وہ جو شیخ الاسلام اور جو اپنے دعوے تبلیغ کے حوالے سے کرتے ہیں وہ کینیڈا سے آئیں یا پاکستان سے، لیکن جب ان کی اگر جھوٹ اگر ان کے دیکھیں، ان کی ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں، ان کی ڈبل ٹاک دیکھیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ یہ کیا مذاق کیا ہو رہا ہے۔ اچھا سر، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم پاکستانی معاشرہ بیرونی دہشت گردی جو ہم پہ مسلط کی گئی اس سے بڑے تنگ تھے، اور ایک عرصہ سے ہم اس دہشت گردی کے ساتھ لڑتے آ رہے ہیں، قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، لیکن اب صورتحال کچھ یکسر مختلف ہو گئی ہے۔ ہمارے اپنے ہی ادارے ہمارے قاتل بن گئے ہیں۔ مثلا اداروں کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اداروں میں جب راؤ انوار جیسے لوگ ہمیں ہمارے جوانوں کو قتل کریں گے، جب زینب جیسے بچوں کا کیس آئے گا، وہاں تفتیش ہوگی تو تعلقات ان درندوں کے کسی ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ نکلیں گے، جب اس طرح کے لوگ یعنی سیاسی اثر رسوخ کی بنا پہ ہمارا اس طرح قتل کریں گے، تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی معاشرہ پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ ہم کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ دیکھیں میرے بھائی، کوئی بھی راؤ انوار ہو یا کوئی ایم پی اے ایم این اے ہو، کوئی وزیر ہو یا چیف منسٹر ہو، کوئی بھی بندہ ابو لا نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت اگر وہ منبر رسول پہ کھڑے، اگر وہ کوئی لیکچر دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تو ایک عام سا آدمی، ایک عام سی خاتون اٹھ کے ان کو چیلنج کر سکتی ہے۔ جی بالکل۔ تو میرا دین اور میری جو فارم آف ڈیموکریسی ہے وہ تو آپ کو اجازت دیتی ہے۔ یہ جو ظلم کی اندھا ان فرعونوں نے بنائی ہوئی ہے جو دنیا میں اب پاکستان میں موجود ہیں، یہ کیونکہ ہم نے خود ان کو جو وہ ووٹیں دے کے ان کے نعرے لگا کے وہاں ہی ان کے
سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، وہاں ہی بتایا جاتا ہے کہ یہ شرابی اور زناخور ہیں، اور وہاں پہ وہی لوگ جو ہیں ان کے اوپر پھولوں کے ہار اور وہ ان کے نعرے لگا کے ان کو ووٹیں دے کے ان کو پھر بنا دیتے. جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے اس وقت تک بڑا مشکل ہے. دیکھیں اسی سوسائٹی کے اندر جب آپ کو گدے لوگ کاٹ کے لاہور میں وہ قیمہ بنا کے دیتے رہے، جب آپ کو چوہے کا قیمہ جو ہے کراچی میں بیچتے رہے ہیں، کوئی بندہ اوف نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہم تو مرغی اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں، کسی کی کیا ضرورت ہے. یہ جو بی سی ہے، یہ جو سوسائٹی کے اندر جب 11-12 سال کی لڑکی کوئی جج اپنے گھر میں نوکرانی رکھ کے اس کو مار دیتا ہے، یا کوئی خاتون ایک لڑکی کو ڈنڈے سے پٹائی کر کے کیونکہ اس نے اس کے کتے کو جو ہے وہ خوراک صحیح نہیں دی اور اس کو ڈنڈے سے اس کو قتل کر دیتی اور اس کو کوئی جناب پھانسی نہیں ہوتی. تو سوسائٹی میں بیرسی، اس میں وہ جو انسانیت ہے وہ سوسائٹی کے اندر سے نکل گئی ہوئی ہے. تو ایسی چیزیں پہلی بھی قوموں پہ آتی رہی ہیں جہاں پہ اللہ جو ہے ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے میرے بھائی. چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں سر، آپ نے شرکت کی. جی منہاج صاحب تبصرہ کرنا چاہیں گے نذیر صاحب کی؟ لاٹ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور بہترین باتیں کی. گو کہ ہم اپنے ٹاپک سے آگے پیچھے ہو گئے، لیکن جو سوالات ان سے کیے گئے بہترین اس کے مطابق انہوں نے جوابات دیے، اور جو ایک اہل علم اہل تجربہ شخص جوابات دے سکتا تھا. لیکن ان سے سوال یہ کیا جانا چاہیے تھا کہ لاٹ صاحب برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اور ہم نے آج چونکہ ہم اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی پولیس کی وجہ سے جو پھیلنے والی معاشرے میں ناانصافی اس کی بات کر رہے ہیں، تو لاٹ صاحب سے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ لاٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے برطانیہ کی پولیس ایک بہترین ادارہ بنی، دنیا میں کہیں کسی جگہ قتل ہو جائے، کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس آتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، تو ہم اپنے اداروں کو ایسا کیسے بنائیں؟ ایسے ہی بنائیں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک ہم بحیثیت قوم اپنے لیڈر کا انتخاب صحیح نہیں کریں گے، جب لیڈر ہی آپ کے اوپر ایک ظالم ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ نیچے ادارے میں اسی آدمی کو رکھے گا جو اس کے اشارے پہ چلے. یہ ایک انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ بحثی جو قوم میں ہے کہ گدے کھا کے بھی اف تک نہیں کی، وہی لیڈر جو کھا کے اف تک نہیں کی، جو 4 سال تک کہا کہ ہم خود گھر مرغی جا کے لے جائیں گے اور ذبح کر لیں گے، اپنے ہاتھوں سے کھا لیں گے. وہی بادشاہ والی کہانی آ گئی کہ وہ بادشاہ نے اپنی قوم کو سبق سکھانے کے لیے جوتے مارنے شروع کیے. تو ایک وفد بادشاہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے چراغاں کرایا اپنے محل میں، میری قوم جاگ گئی ہے، ان کے لیے جشن کا سماں پیدا کرو، وہ جو وفد آ رہا ہے انہیں اچھے سے اچھے کھانے پیش کیے جائیں تاکہ میری قوم کی غیرت جاگ گئی. بادشاہ بڑا خوش ہوا. جب وہ قوم بادشاہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جو پل پہ آپ نے بندے صبح رکھے ہیں 2 جوتے مارنے کے لیے، بندے کم میں بندے زیادہ کریں، وقت زیادہ یہاں پہ صرف ہو جاتا ہے اور ہم کام پہ لیٹ پہنچتے ہیں تو ہماری کمائی میں اثر پڑتا ہے. وہی صاحب ہمارا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مرغی گھر لیں گے، ذبح کر لیں گے. بھائی بحیثیت قوم ہم ابھی زینب والے کیس پہ ہم نے 3-4 دن احتجاج کیا، سارے خاموش ہو گئے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اب پھر ہم احتجاج تب کریں گے جب خدا نہ خواستہ میری بچی پہ کوئی آ کے ہاتھ ڈالے گا. یہ قومیں ایسے نہیں کرتی، قومیں ایسے نہیں بنتی. قوموں کو نکلنا پڑتا ہے، قوموں کو قربانی دینی پڑتی ہے. اگر جو 1948 میں انڈیا پاکستان، جب 1946 میں جو انڈیا پاکستان ساتھ ساتھ بس رہے تھے، جو آباد تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ہماری نسلیں یہاں پہ آباد ہیں، ہمارے کاروبار یہاں پہ چل رہے ہیں. جب قوم اٹھی، قوم نے قربانی دی، لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں تار ہوئیں، پھر جا کے یہ پاکستان کا وجود آیا کہ ہم مارز وجود میں پاکستان آتا ہے. لا الہ الا محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. وہاں بجرنگ بجتے تھے، یہاں اذانیں بجتی ہیں صبح. یہ فرق ہوا اور انہیں پتا تھا کہ ہم لٹے پٹھے جائیں گے، یہ ہندو سکھ ہمیں مار دیں گے، لیکن کم از کم ہماری آئندہ آنے والی نسلیں تو آزادی کی زندگی گزاریں گی. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ لیڈران ہیں وہ زانی ہیں، وہ شرابی ہیں، وہ چور ہیں، ان پہ چوریاں ثابت ہو چکی ہیں، ان کے سویز اکاؤنٹ ثابت ہو چکے ہیں، ان کی ملک سے غداریاں ثابت ہو چکی ہیں. ابھی پیپل پارٹی کے رہنما ہم محترمہ بی بی کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم انہیں شہید بھی کہتے ہیں. کل میں جب دیکھا کہ وہ کاشف عباسی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں وہ ان کا 90s کا ایک لیٹر نکال کے لیا ہے، جس میں وہ انڈین آرمی کو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بارڈر پہ پاکستان آرمی کو انگیج کریں. اور وہاں پہ ان کے ایک بڑے
میں ندیم افضل چند صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور میں انہیں بڑا ایک اچھا آدمی سمجھا تھا ندیم افضل چند کو. انہوں نے کہا میں بالکل آن کرتا ہوں, اس وقت کے حالات کے مطابق ایسا ہی ہوگا, اس وقت کی یہ ضرورت ہوگی, بی بی نے یہ سمجھا ہوگا میری بی بی میں میری لیڈر جو ہے وہ صحیح ہے اور اس نے صحیح کیا ہے. خدا کی لعنت ہو ان بے شرموں پہ کہ جنہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں ووٹ پاکستانی قوم نے دیا ہے, انہیں پارلیمنٹ میں پاکستان نے بھیجا ہے, ان پہ آئین جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان سے یہ کماتے ہیں, پاکستان سے کھاتے ہیں اور پاکستان انہیں نام دیتا ہے, اور یہ پاکستان کے دشمن سے جا کے مدد مانگتے ہیں اور پھر سے اون کرتے ہیں. بی بی یہاں دنیا میں نہیں رہی تھی, اس کے پاس بہترین یہ جواب تھا کہ وہ کہتا نہیں جی یہ آپ نے غلط پیش کیا, ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو. اس نے کہا جی میں اون کرتا ہوں, اسے پتہ ہے کہ یہ قوم غلام ہے. اب دیکھتے ہیں ندیم افضل چند اپنے علاقے میں کھڑا ہوگا, اسے پھر ووٹ پڑیں گے, پھر وہ بن کے آئے گا, پھر وہ ہمارے لیڈر کہلائے گا. یار حد ہے عبداللہ صاحب, ہم بحیثیت قوم ہماری سوچ کے کیوں عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں. جب عقل پہ تالے پڑیں گے تو پھر ایسے رہنما سامنے آئیں گے, ایسے ظلم بھی ہوگا, ہمارے بچے بھی اغوا ہوں گے, ہمارے بچوں کو قتل بھی کیا جائے گا, پولیس نا انصافیاں کرے گی, پولیس رشوت لے گی. ایک دیکھیں نا ایک ایس ایچ او کو چھوڑیں آپ, ایس ایچ او چلو پھر اس کو 2-3 پھول لگے ہوتے ہیں. پولیس کا ایک سپاہی وہ نخرے سے کس نخرے سے بات کرتا ہے. پولیس کا مشن خدمت عوام کی, یہ عوام کے خادم کیسے ہیں. ایک ادھر خادم ہے شہباز شریف صاحب, وہ آج اپنا سٹیٹمنٹ جا کے ادھر نیب میں دے کے آئے کہ مجھے پھر بھی آئندہ بھی مجھے اگر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا پڑا تو عوام کے حقوق کے لیے کروں گا. بھائی آپ نے عوام کے حقوق کے لیے کون سے ناجائز استعمال کیا ہے؟ زینب کے قاتل پکڑے گئے ہیں, وہ 300 بچوں کے قاتل پکڑے گئے ہیں. آپ نے 65 جو کمپنیاں بنائی تھیں ان میں 156 ارب کا فراڈ پکڑا گیا ہے. آپ نے ملتان میٹرو میں جو کیا اس کا فراڈ پکڑا گیا, پنڈی میٹرو کا فراڈ پکڑا گیا. کون سے آپ نے ناجائز استعمال کیا عوام کے حق میں؟ جب بھی ناجائز اختیارات کا استعمال کیا آپ نے اپنی منی لانڈرنگ کے لیے کیا, حمزہ شہباز کے لیے کیا, یا اپنے بچوں کے لیے کیا, عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. عوام کے بچے تو آج بھی ایک بستر پہ 6 بچے پڑے ہوئے ہیں, وہ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو انہیں چوہے کاٹتے ہیں, انہیں ایکسپائر دوائیاں لگا کے مار دیا جاتا ہے. ان کے اسپتالوں میں دوائیاں نہیں, آکسیجن کا جو گیس ہے آکسیجن وہ نہیں ہے, وینٹیلیٹر نہیں ہے, وہاں پہ بچے وینٹیلیٹر کے بغیر مار رہے ہیں. آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں اس مہذب دنیا میں عبداللہ صاحب آج بھی پاکستان میں بچے اسپتالوں میں صرف وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے مار رہے ہیں, اور ماں باپ کو ہاتھ سے والے وہ پمپ دے دیے جاتے ہیں کہ مائیں بیٹھی ہوتی ہیں, وہ ماں ہے نا اس سے تو پتہ ہے, وہ مائیں بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بچے کو وینٹیلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بہاولپور وکٹوریا میں چلے جائیں یا لاہور کے اسپتال میں چلے جائیں, جہاں بھی جائیں ایک جیسی حالات آپ کو ملیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم عوام جو ہیں وہ کس حوالے سے ان کو ووٹ دیتے ہیں, ہماری سوچوں پہ کیوں تالا پڑا ہوا ہے. پھر جب ہم خود انہیں ووٹ دے کے خود منتخب کر کے لے کے آتے ہیں تو پھر ویل اینڈ گڈ, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. نو کمنٹس. زینب کے قاتل نہیں پکڑے گئے, ابھی نقیب اللہ محسود کا جو قاتل ہے وہ اسی طرح پھر رہا ہے, حتیٰ کہ اتنا بہادر وہ جری ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں عدالت کے سامنے پیش نہیں. انتظار کا قاتل جو ہے وہ دیکھیں نا, وہ پھر رہا ہے, بہت سارے ایسے قاتل پھر رہے ہیں. رد عمل میں جب یہی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, ملک میں فساد ہوگا, بد امنی ہوگی, قتل و غارت ہوگا, اس کی ذمہ داری ہم کس پہ ڈالیں گے؟ حکمرانوں پہ, سیاسی لیڈران پہ اور عوام پہ. جتنے حکمران ذمہ دار اتنے ہی میں اور آپ بھی ذمہ دار. حکمران تو چلیں ذمہ دار ہو گئے, ہم بات کافی ساری ان کے, ہم کیسے ذمہ دار ہو گئے؟ ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں نا, ہماری ووٹوں سے یہ بن کے آئے ہیں. ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں, ووٹوں کے بعد پھر ہم پورا سال ان کے نارے لگاتے رہتے ہیں, پھر ان پہ پھول برساتے ہیں, انہیں ہار پہناتے ہیں, ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں, انہیں ایک پرسنالٹی بناتے ہیں, ان کی ایک ہم انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان پہ جان فدا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے تو اس وقت کا یقین من میرا خون کھول رہا ہے جب سے ندیم افضل چند صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے ہاں میں آن کرتا ہوں, یہ میری لیڈر بی بی شہید کا یہ خط ہے. اگر میرے سامنے بی بی شہید بھی زندہ ہوتی تو میں ان کا بھی گریبان پڑتا, اور ندیم افضل چند بھی زندگی میں کسی جگہ سے آئے تو سامنے ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ ضرور کہ آپ نے کیسے صاحب یہ کہہ دیا پاکستان کی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے. وہ بات تو پاکستانی قوم کے منہ پہ لعنت, وہ کل بندہ شخص وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مار گیا, پوری قوم کے منہ پہ لعنت مار گیا. قوم نے کوئی پوچھا ہی نہیں, کسی نے آبجیکشن ہی نہیں لیا, کسی کے غیرت ہی نہیں جاگی, اہمیت ہی نہیں جاگی. ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کے جو پاکستان حاصل کیا, جس پاکستان کا 80% ہم انڈیا سے لڑنے کے لیے لگا رہے ہیں, اسی انڈیا سے آج ہمارے لیڈران جو بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم نے اس فوج سے مدد مانگی ہے, جو انڈیا نے فوج پال رکھی ہے صرف پاکستان کے دشمنی کے لیے, جو پاکستان کو ڈرانے کے لیے جو فوج انڈیا نے پال رکھی ہے, اس فوج سے ہم مدد مانگتے ہیں. یار بڑی عجیب بات ہے. اور پھر قوم کہے کہ ہمارے لیڈران, میرے اور آپ کی پھر آپ کہتے ہیں کیسی غلطی ہے, اسی طرح غلطی ہے جب ہم انہیں دوبارہ ووٹ دیتے ہیں.
تو یہ انصاف کا یعنی یہ صورتحال بہت تشویشناک ہے. باقی بھی ہماری اگر تعلیمی ہم دیکھیں، صحت کے دیکھیں، ہر ایک چیز کو دیکھیں تو ہمیں مایوسی ہو رہی ہے. لیکن انصاف کا جب تک کسی ریاست میں بول بالا نہ ہو تو وہاں پہ امن، روزگار، محبت، یہ کچھ بھی یعنی ناممکن ہے. کوئی ایسا کہ میسج دے دیں، جامع میسج دے دیں پوری قوم کے نام، اس میں ہمارے ادارے بھی آ جائیں، کیونکہ اداروں میں جو لوگ ہیں، جج ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، پولیس ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ایک دنیا کے 2 ٹکوں کے بدلے اگر وہ اس طرح کے جوانوں کو قتل کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں ہم مل جل کے اس مملکت کو بگاڑ رہے ہیں. دیکھیے جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کے لیے ان کے پاکستان کے جو قومی فنڈ تھا اس میں سے کچھ ان کے لیے جرابیں خریدی گئیں، تو قائد اعظم نے وہ 2.5 روپے اپنی جیب سے ادا کیے. قائد اعظم وہ شخص تھے کہ جب اس دور میں ان کی جو فیس تھی وہ 1500 روپے سے لے کے 5000 روپے تک تھی، لیکن جب وہ پاکستان بننے کے بعد جب اس دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کے بینکس اکاؤنٹس میں سے کچھ روپیہ نکلتا ہے جو وہ اپنی زندگی میں ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں. کچھ لاکھ روپے تھے اس وقت کے، ایک امیر ترین آدمی تھے قائد اعظم، اور وہ ڈونیشن میں اداروں کو ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں. قائد اعظم جو دلی میں ان کا گھر تھا وہ پاکستانی ہائی کمیشن کو انہوں نے گفٹ کر دیا تھا. اب دیکھیں ہم اس شخص کی جدوجہد کے بدلے ہمیں ایک ملک دیا، اللہ کا احسان ہوا، اور اس شخص کے جدوجہد کے بدلے ہمیں ایک ملک ملا. تو ہمارا لیڈر وہ ہونا چاہیے، ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. ایک کلرک سے لے کر وزیر اعظم تک ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قائد اعظم کو فالو کریں. انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، آج جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا حکمران ہر چیز کا ذمہ دار ہے، تو کیا میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں؟ کیا میری ذات پاکستان کے ساتھ مخلص ہے؟ میں نے پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا موقع آیا جب میں کرپشن کر سکتا تھا اور میں نے کرپشن نہیں کی، صرف اس لیے کہ مجھے کوئی دنیا کی طاقت نہیں دیکھ رہی تھی، میرا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے خدا کے اور میرے بچوں کے مستقبل کے. میں اس نیت سے کرپشن نہ کروں کہ یہ کرپشن میرے بچوں کے مستقبل کو تاریک کر رہی ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اسلام مجھے اس سے منع کرتا ہے. تو اب اس نہج پہ ہم بحیثیت قوم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب میں اپنے اندر سے تحریک شروع نہیں کروں گا، میں اپنی ذات سے تحریک شروع نہیں کروں گا، تب تک اب معاشرے کے اصلاح میں کوئی پہلو نہیں رہا. معاشرتی طور پہ ہمارے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے معاشرے کی، اس کے لیے عبداللہ صاحب میں اسکول ٹیچر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں بیوروکریٹس ہوں، میں سیکٹری ہوں، میں وزیر ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں، حتیٰ کہ میں ایک چپڑاسی ہوں، میں ایک خاکروب ہوں کسی ادارے میں، تو مجھے یہ ہوگا مجھے کوئی نہ دیکھنے والا ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایک جنگل کا قانون ہے، لیکن مجھے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے صرف اس لیے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے بچوں کا مستقبل مجھ سے اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں وقت پہ اپنی ڈیوٹی ادا کروں، پوری دیانتداری کے ساتھ ڈیوٹی ادا کروں، رشوت ستانی کا بازار گرم نہ کروں، میں کسی کے بچوں کا حقوق نہ ماروں تاکہ میرے بچے محفوظ رہیں، میں کسی کے بچے کو قتل نہ کروں تاکہ میرے بچے محفوظ رہیں، میں کسی کی بچی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالوں تاکہ میری بچیوں کی عزت محفوظ رہے. تو تب معاشرے کی اصلاح کا پہلو بنتا ہے، اور یہی ایک آخری صورتحال مجھے نظر آتی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں. جی ناظرین، آپ ناظرین کا بھی بہت شکریہ. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، لیکن عدل و انصاف کا دائرہ کار جس طرح جان زیب صاحب نے آخر میں کہا کہ یہ صرف عدالتوں تک محدود نہیں ہے. جب تک معاشرے کے اعلیٰ طبقے سے لے کے ادنا ایک خاکروب سے لے کے وزیر اعظم تک ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت سب سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک میں امن، محبت، بھائی چارہ اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں ہر کسی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. اگر ہم امید لگائے رکھیں اداروں سے یا عدالتوں سے یا اپنے سیاستدانوں سے، تو میرے خیال میں یہ ہماری خام خیالی ہے، اور یہ صرف ہماری سوچ تک محدود ہوگا کہ کوئی ہمیں انصاف ملے وہاں سے. معاشرے میں خود ہی کچھ کریں انصاف کے لیے، تعلیم کے لیے، انسانی خدمت کے لیے، اپنے محلے کی سطح پہ، اپنے گاؤں، اپنے شہر اور اپنے ضلع اور اپنی تحصیل کی سطح پہ اگر ہم بحیثیت ایک مہذب معاشرے کے ہم اٹھ کھڑے ہوں تو کسی کی مجال نہیں ہوگی، کسی کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ باہر سے آئے ہماری بچیاں اٹھا کے لے جائے. یعنی ایسی بے حسی ہے. اس دن میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی، اس کو سریعام لوگ اٹھا رہے ہیں، وہ ایسے یعنی اصلاح کے لیے بنائی گئی ویڈیو تھی، اور باقی لوگ وہاں پہ دیکھ کے اپنی یعنی
خوش گپیوں میں مصروف ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں کہ بچی کو اٹھا لیا گیا، وہ رو رہی ہے، اس کو گاڑی میں ڈال دیا گیا. ہماری حالت بھی وہی ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے، اس کو ٹوکنے کے لیے، اور وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے، اپنی آواز اٹھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. تو اس کا پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آج کسی کی بیٹی اٹھائی گئی، آج کسی کی عزت لوٹی گئی، آج کسی کا مال لوٹا گیا، تو کل ہماری باری ہے، پرسوں کسی اور کی ہے. اسی طرح ہی معاشرے بگڑتے ہیں. جب تک معاشرے میں ہر فرد ہر ایک اچھے کام کے لیے تگ و دو نہ کرے، تب تک کے لیے معاشرے کا بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اس اہم پیغام کو سمجھیں، اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.